السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 450 سے کریں گے اور صفحے کی آخری سطر جہاں 15 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے اور اکتوبر کی آج 4 تاریخ ہے 2025۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ رات پہلے الفاظ پر غور فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، اور تحقیق دی ہم نے بنو اسرائیل کو، اسرائیل کی اولادوں کو، کتاب والحکمہ اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت، بادشاہت، والنبوہ اور نبوت یعنی کتابیں دی، نبوت دی، بادشاہت دی، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے ان کو پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے ان کو فوقیت بخشی، برتری دی اس دور کے لوگوں پر، وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور ہم نے دی ان کو بڑی بڑی نشانیاں اپنے فرمان سے، حکم سے، فَمَا اخْتَلَفُوا، پس انہوں نے نہیں اختلافات کیے، إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، مگر جب ان کے پاس علم نبوت آیا، پیغامی وحی آیا، تو ضد، ہر درمی، بغاوت کی بنیاد پر انہوں نے اختلافات شروع کر دی۔ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے نبی محترم، تیرا رب یہ یقینی بات ہے ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلے فرمائے گا، فیما کانوا فیہ یختلفون، جن جن عناوین میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من امر فاتبعها، پھر ہم نے
آپ کو بنایا ہے ایک ایسے طریقے پر من الامر جو وحی یا فرمان حکم آیا فتبعھا، اے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب اس طریقے فرمان وحی کی پیروی کی فرمائے ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، اور آپ نہ پیروی کریں ان لوگوں کی خواہشات کی جو کچھ نہیں جانتے کتاب کیا ہے، رحمان کیا ہے، شریعت کیا ہے. انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، وہ آپ سے کچھ بھی نہیں کام آ سکتے، کفایت کر سکتے. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، بے شک جو ظالم ہیں بعض بعض کے دوست اور ان کے ہی خیر خواہ ہوتے ہیں. وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ، اور اللہ دوست ہے، خیر خواہ ہے متقین کا، تقوی اختیار کرنے والا. ھذا بصائر للناس، یہ دانائیاں لوگوں کے لیے ہے، یعنی جو فراوین ہے، ارشادات ہیں، بینات ہیں. وَھُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ، اور اس کے میں ہدایت اور رحمت و شفقت ہے یقین و ایمان رکھنے والی قوم کے لیے. ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کیا گمان کر رکھا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے اجترحوا السیئات برائیاں کمائیں یا برے کام کیے. ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ہم بنا دیں گے ان کو ان لوگوں کی طرح جو ایمان لائے اور عمل اچھے کیے، تو دونوں کو گڑبڑ کر دیں گے درجات میں یا جزا میں. سواء محیاہم و مماتہم، تو پھر تو ان کا زندہ رہنا مرنا برابر ہوگا. ساء ما یحکمون، وہ بدترین یہ بری شے ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں. وخلق اللہ السماوات والارض بالحق، اور اللہ تعالیٰ نے آسمانوں و زمینوں کو سچ حق کی بنیاد پر پیدا کیا ہے. وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، تاکہ جزا دی جائے ہر جان، اس کو بدلہ دیا جائے. بِمَا كَسَبَتْ، جو کچھ اس نے کمایا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں. حضرات، جس دور میں نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے گئے، اس دور میں علم کے اعتبار سے، تقوی، نیکی اور شہرت کے اعتبار سے بنو اسرائیل معروف تھے. اہل کتاب، سادہ لفظوں میں اہل کتاب معروف تھے. تو اہل کتاب میں یہودی تھے، عیسائی تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ جو پیچھے جن کا تعلق ہے وہ عیسائی تھے، نصرانیت. موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور کئی دیگر انبیاء آتے رہے لیکن توراۃ کے تابع تھے. عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری جو رسول پاک کا آپس میں وہ فرق زمانے تقریباً 600 سال 6 صدیوں میں تھی. تو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہودی اور عیسائی تھے. اس دور میں ان کا وقار بھی تھا، علم میں، عمل میں، شہرت میں، دینی اعتبار سے. ان دونوں پارٹیوں نے، یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ نے، یہ باور کروایا ہوا تھا کہ ایک رسول، ایک نبی تشریف لائیں گے جو خاتم النبیین ہوں گے، لیکن وہ ہوں گے بنو اسرائیل سے. سمجھ آ رہی؟ انہوں نے ان لوگوں کو یہ مطمئن کر رکھا تھا کہ وہ نبی بنو اسرائیل میں سے ہی آئیں گے. لیکن اللہ پاک کا اپنا پروگرام ہے، اپنی حکمت ہے. ابراہیم علیہ السلام کے 2 صاحبزادے جناب اسماعیل ذبیح اللہ اور جناب اسحاق کا بیٹا جناب یعقوب، پھر ان کا بیٹا جناب یوسف، اور ان سے چلتے چلتے عیسیٰ بن مریم تک یہ سارے انبیاء بنو اسرائیل. جناب اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے نبوتیں، رسالتیں، کتابیں دی. آخر میں جا کے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان نبوت بنی اسماعیل میں سے، یا دوسرے لفظوں میں بنو اسماعیل کی اولادوں میں سے آخر میں جا کے رسول پاک کو مبعوث فرمایا اور ختم نبوت کا تاج بنایا، رحمت عالم بنایا، سید ولد آدم بنایا، نبوت دی.
قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب آپ تشریف لائے اور وہ بنو اسماعیل سے آئے تو یہودیوں عیسائیوں نے اتفاق کے ساتھ حسدم من انفسہم، حسد اور درمی بغاوت کی بنیاد پر ان نے رسول اللہ کی نبوت کا ہی انکار کر دیا۔ چونکہ یہ بنو اسرائیل میں سے نہیں آئے لہذا ہم نہیں مانتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کئی موقعوں پر بنو اسرائیل کو جو احسانات فرمائے، ان پر انعامات فرمائے، انعامات دیے، اس کا تذکرہ فرمائے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، وہ بنو اسرائیل نعمتوں کو یاد کرو جب تمہیں فرعونی یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہارے بیٹوں کو زندہ ان کو ذبح کر دیتے، مار ڈالتے، اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے، ان کو غلام بناتے، ان سے خدمت دیتے، نوکر بنا کے رکھتے، اور یہ سال ہر سال سے سلسلہ جاری ہے۔ اللہ رب العزت نے جناب ہارون، جناب موسیٰ کو پیدا کر کے نبوت رسالت دے کے آگے سلسلہ شروع کیا۔ اس کا اشارہ ہے کہ بنو اسرائیل میں سے اللہ نے نبوتیں بھی دی، کتابیں دی، صحیفے دیے اور بادشاہت بھی دی۔ جناب داؤد، جناب سلیمان بڑی شاندار بادشاہت کرتے رہے، اور جناب سلیمان علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، مجھے ایسی حکومت عطا فرما میرے بعد قیامت ایسی حکومت ہی نہ بنے۔ تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں جس کے ساتھ چار لوگ ہوتے ہیں معاونین، بڑا خوش ہوتا ہے، اتنے ہمارے پاس، یہ ہمارے سپورٹر ہیں جی، اتنے ہمارے ووٹ ہیں جی، اتنے ہمارا سلسلہ ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کے قرآن مجید کے اندر اللہ نے بیان فرمایا ہم نے ان کو تمام جنات ان کے مطیع کر دیے، عفریت من الجن، پریاں، جن، پوتنے، سارا کچھ ہوائیں مطیع کر دی، اور تمام جانور چرند پرند کی بولیاں سکھا دی۔ بات ہے مسلمان والی، چونٹیوں سے باتیں کر رہے ہیں، ہدہد سے بات کر رہے ہیں، چونٹی کہاں، ہدہد کہاں، اور ادھر پری اور جو جنات وہ کہاں۔ یہ اللہ نے اشارہ فرمایا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اور یہ کسی کی سفارش کی بنیاد پر یا کسی اپنے چاہت کی بنیاد پر کوئی کہا جی میں زیادہ استحقاق ہے میرے، فرمایا کہ کوئی ایک جملہ ہی بناؤ۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہ کر سکے ہو نہ قیامت تک کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، شرم کرو اس آگ سے، بچ جاؤ، ڈر جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے ان منکرین کے لیے، کافرین کے لیے اللہ نے تیار کر رکھی ہے۔ حضرات توجہ فرمائیں، کیونکہ ہم یہ درس پڑھ رہے ہیں، سبق ہیں کنٹینیو جو ہم پڑھتے ہیں، اور اس تناسب کے ساتھ جہاں سبق چھوڑا ہوتا ہے۔ آج کے سبق میں یہ اشارہ فرمایا جا رہا ہے، بلکہ وضاحت اس کی کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، بنو اسرائیل میں سے اسرائیل لقب ہے جناب یعقوب کا علیہ السلام، یعنی اس کا اس طرح سمجھ لیں کہ عبرانی زبان میں عبداللہ نام ہے۔ تو جناب یعقوب علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہم نے کیا کتابیں بھی دی، بادشاہت بھی دی، نبوت رسالت بھی دی، ورزقناہم من عمدہ رزق دی، یعنی ٹھاٹ باٹ کی زندگی، خوبصورت زندگیاں گزاری، وفضلناہم علی العالمین، یہ برتریوں کی نشاندہی کروائی ہم نے اس دور کے لوگوں پر، ان کو فوقیت سلام کرتے تھے لوگ، احترام کرتے تھے لوگ، حتیٰ کہ آپ کے شاید علم میں ہو کہ یہ شدائیوں نے پتہ نہیں یہ اعلان کر رکھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں، عیسائی کہتے تھے، ابن عیسائی ہیں، وہ بڑے جد الانبیاء کے نام پر انہوں نے یہ شوشے چھوڑے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پاگل ہو، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، جناب ابراہیم، جناب اسماعیل کا دور تو صدیوں پہلے گزر گیا، ہزاروں سال بیت گئے ہیں، تورات بات بھی آئی، انجیل بات، وہ یہودی سے کس طرح ہوگا؟ جس طرح لوگ کہتے ہیں جی بس 11ویں قرآن شریف کو ثابت کر دیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کب پیدا ہوئے، کہوں فوت ہوئے، تو قرآن کب نازل ہے، لوگ سجدہ پڑھتے ہیں، نعرہ رسالت پڑھتے ہیں، کسی جگہ کا پتہ نہیں، تاریخ کیا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کون ہے، کب پیدا ہوئے، کب فوت ہوئے، دین کب مکمل ہوا، یہ گلیں یاد رکھیں چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کب پیدا ہوئے تھے؟ سن 80 ہجری میں، رسول پاک کی رحلت کے 70 سال بعد پیدا ہوئے،
اور 40 برس کے تھے جب پڑھانے بیٹھے ہیں، 70 اور 40 جمع کر دیں تو وہ مکے والی زندگی جمع کر دیں۔ امتی کی حیثیت میں ایک شخصیت آتی ہے، وہ عالم تھے، فاضل تھے، نیک تھے، رحمر تھے، تو ان کو نبی کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ تو پھر آپ خود فیصلہ کریں، پھر اس پر تنقید ہوتی ہے جو بات نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ میں ہدایت فرمائے، چونکہ ہم سب پڑھ رہے ہیں تو ارشاد فرمایا وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، پھر ہم ان کو بینات، دلائل، واضح طور پہ فرامین، حکم آیا اللہ کا، کرم آیا اللہ تعالیٰ کا، ہم نے اشارے فرمائے۔ یاد رہے قرآن مجید میں 2 مختصر باتیں یاد رکھنے والی ہیں، اس میں ساری باتیں واضح ہو جاتی ہیں۔ کچھ اوامر ہیں، کچھ منہیات ہیں، کچھ چیزوں کا اللہ نے حکم دیا، آپ نے یہ کام کرنے، ان کو بولتے اوامر۔ کچھ منہیات، اللہ روکا ہے، یہ فلاں 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 کام نہیں کرنا، اب خود فیصلہ کریں۔ میرے اللہ فرمائے یہ کرو، وہ کیا نہ جائے۔ جسے اللہ روکے اسے بندہ روکے نا، اس کا کیا نام رکھو گے؟ پکا سنی، کیا نام رکھے گا؟ ایک کچھ نام تو رکھو نا، اس کا ہے کون؟ وہ نہ اللہ کی بات مانتا ہے، نہ اللہ کے کہنے سے وہ کرتا ہے، نہ اللہ کے روکنے سے روکتا ہے، لیکن ہے بڑا۔ ایک قول ہے نا، سادے بزرگ بڑے چل سادے بندے نے، اتنے بڑے نیک آدمی، لیکن آپ کو تو ڈر بھی کس لیے ہوتا ہے۔ ایک دم ہمارے ساتھ ہے ہندو، لیکن ہے بڑا ایماندار، ہے ہندو ہے بڑا ایماندار، تے حافظ یہودی کسیرے بازار مشہور سی، برتن کم ہے حافظ یہودی۔ اللہ تعالیٰ ہم نسبت محفوظ فرمایا، رب العالمین فرمایا نسبت کرتے ہو اسرائیلی، کہتے ہو جناب یعقوب کے ساتھ، ان خاندان سے ہمارا تعلق ہے، اور تم کہتے ہو ہمارا تعلق حضرت محمد رسول اللہ کی امت کے ساتھ ہے، کرتوتیں تمہاری کیا ہے، کرتے کیا؟ تو سوال یہ تھا، ارشاد ہوتا فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، جب علم نبوت آیا، وحی آئی، رسالت آئی، کتاب آئی، صحیفہ آیا، تو جاننے کے بعد پھر انہوں نے ضد ہٹ درمی بغاوت کی بنیاد پہ کہا ہم نہیں مانتے۔ جیسا یہودیوں کا کہا تھا نا، رسول پاک بنو اسرائیل میں سے نہیں آئے، ہم نہیں مانتے۔ تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ رسول پاک بنو اسرائیل سے آئیں گے؟ کس نے بتایا؟ قرآن مجید کا لکھا ہوا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد آخر زمان پیغمبر آئے گا، ان کا نام احمد ہوگا۔ اسی لیے رسول پاک فرمایا کرتے تھے میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری اور بشارت ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں میں تھی، دعا کی تھی اللہ وبعث فیہم رسولا، اللہ رسول بھیج انہی میں سے، اسی خاندان میں سے، اور وہ صاحب شریعت صاحب کتاب ہو۔ اللہ تعالیٰ پھر کتاب دے دی، اور کتاب کی ضمانت اللہ نے دی کہ اس کتاب کی حفاظت میں کریں۔ جس طرح قرآن مجید آسمان سے آیا، جناب جبریل لے کر آئے، اسی طرح بھی محفوظ ہے، قیامت تک انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ ارشاد ہوتا ہے پھر وہ بغاوت، سرکشی، ہر درمی، ضد کی بنیاد پر ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، کہ تیرا رب رسالت ماں قیامت کو فیصلہ کرے گا، لات ٹھیک تھا یا رحمان ٹھیک تھا، منات ٹھیک تھا یا رب السماوات والارض ٹھیک تھا، اللہ پھر فیصلے کرے گا۔ جب اللہ پوچھیں گے این الجبارون این المتکبرون این ملوک الارض، دنیا کے بادشاہ کدھر ہیں، ظالم کدھر ہے، اور سختیاں کرنے والے، جبر و تشدد کرنے والے کدھر ہیں؟ کوئی جواب نہیں، سب مرے ہوں گے۔ پھر ایک سوال آئے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج بادشاہت کس کی ہے؟ کوئی جواب نہیں دے گا۔ پھر خود ہی اللہ فرمائیں گے للہ الواحد القہار، ایک غالب اور زبردست اللہ کی جو بادشاہت ہے۔ توجہ دیں، ثم اس سارے ادوار گزرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا دور، اس کے بعد رسولوں کا دور، عیسیٰ بن مریم کا دور، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعھا، اے رسول کریم پھر ہم نے ایک طریقہ فرمان جاری کر کے، وحی نازل کر کے، دین الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، هو الذي ارسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله
وکفا باللہ شہیدہ، یہ سارے دلائل قرآن مجید میں لکھے ہوئے۔ حضرات اس طریقہ فرمان شریعت کا قانون ہم نے بنایا۔ میں ایک تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں دونوں بزرگوں سے تاکہ تھوڑے کو نیندر تھوڑی دور آ جائے۔ یہ بڑے صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں، شیخ صاحب بھی بڑے اچھے آدمی ہیں۔ انہوں نے بکرا ذبح کرنا ہے، انہوں نے گائے ذبح کرنی ہے، انہوں نے اونٹ نہر کرنا ہے۔ یہ جلال میں آتا ہے جی اونٹ بڑی اچھی قربانی ہے، لہٰذا میں سورۃ الرحمن پڑھوں۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ یہ بٹ صاحب نے یہ جلال چاہ کہنا جی اسی باڑے یہ بٹ تے جٹ کی گل ہو رہی ہے، لہٰذا اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتہا کاذبہ خافضۃ رافعہ، انہوں نے سورہ واقعہ شروع کیا۔ وہ شیخ صاحب پلیمان صاحب نے کہنا جی میں سوری بکرا پڑھا گا تاری بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ کر لیں۔ اب قرآن کی قرأت پہ سورت اور واقعہ پہ بقرہ پہ الرحمن پہ اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ طریقہ جو بدلا ہے امام الانبیاء کے فرمان کا، فرمان فتبعھا، جو آئیے قانون بنا ہے اس کے پیچھے لگنا۔ قانون یہ ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے، سورت فاتحہ الرحمن اور سورت واقعہ شمس و قمر نہیں پڑھنا۔ اگر وہ پڑھو گے تو ٹھیک ہو جائے گا، ورنہ لیلہ بھی فارغ ہو گیا تو شاعری فارغ ہو گیا۔ اس تبدیلی کا نام ہے مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا فتبعھا، اس کی پیروی کرنی ہے۔ ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، اور اس کی پیروی نہ کرو جو کچھ نہیں جانتے، شریعت جانتے نہیں، فرمان جانتے نہیں، فیصلہ جانتے نہیں۔ لیکن وہ خان صاحب نے بولا تھا جو میرا زنانہ یہ داڑھی نہیں رکھتا، خان صاحب جلالے چاہ گیا نا تبلیغ تو ہے، اور تبلیغ کے اندر داڑھی رکھے گا، وہ پٹے داڑھی بیویوں نہیں ہوگی، خان صاحب یہ سلسلہ نہیں ہے میرا، اور چھوڑو داڑھی آتا ہے نا، تم نیت تو کرو۔ خان صاحب ڈٹ گئے، اب وہ بیوی کو داڑھی دکھا رہے ہیں، تو جہے بزرگ نے وہ آدھے تسی دعا کرو میں داڑھی رکھا، تسی اندازہ فرماؤ یہ داڑھی رکھنے کا علاج ہے کہ میں دعا کرا تو داڑھی تو ہی رکھو، کیوں میں بزرگ دس دلیل کوئی نہیں نا، تسی اس طرح نہ کرو تو میں دعا نہیں کر رہا تو داڑھی اگے بڑی بھی ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں بس سمجھ عطا فرمائے، یہ سمجھنے کے لیے بات ہے، آپ میرے سے زیادہ سمجھنے، آپ کو پتہ ہے کیا انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، فرمایا پاک پیغمبر ساری دنیا مل کے نہ آپ کو نفع پہنچا سکتے ہیں تو نہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے۔ لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، ساری دنیا مل کر کوئی کفایت نہیں کر سکتے، یعنی کام نہیں آ سکتے۔ اللہ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ، تو جتنے ظالم ہیں مراد کون ہے؟ کافر، مشرک کا دوست ہوگا۔ مشرک اور کافر ہمیشہ اللہ کے خلاف ووٹ دے گا، رسول کے خلاف ووٹ دے گا۔ یہ ہے الذین اشرکوا باللہ کفروا باللہ سبحانہ وتعالی، وہ اس کے سجن ہو گئے۔ اور اللہ نے قانون بیان کر دی اگر ہمیں یاد رہے تو وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، میرے پاک پیغمبر آپ کا اخلاق، آپ کی امانت دیانت، آپ کے سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن یہودی شرعی آپ پر بھی راضی نہیں ہو سکتے جب تک اپنا مشن چھوڑ کر ان کے پیچھے نہ لگ جائیں۔ باقی کیا بدی اور کیا بدی کا شور میں، تیرا میرے اخلاق، تیرا میرے علم و فضل، تیرا میرا عمل ایمان کیا چاہے۔ اللہ نے رسول پاک سے فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ، قطعاً کبھی بھی یہ راضی نہیں ہو سکتے، ایک ہی بات حتیٰ تتبع ملت، اور ان کی ملت کی پیروی کریں، ان کی ہاں کے ساتھ ہاں ملائیں، ان کے نکات فارمولے جو ہے نا 16 صفائی کے وہ مانیں تو یہ ٹھیک ہو جائے، نہیں مانو گے تو ساری گڑبڑ ہو جائے۔ قرآن کے صدقے جب پڑھے دی ساری گل معاہدے جڑے ہو رہے ہیں وہ تبصرہ ہو جائے، ارشاد ہوتا ہے، توجہ فرمائیں، لیکن واللہ ولی المتقین، اللہ صاحب جو ہے وہ متقین کے یار ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ وہ پاوے بکریاں چرانے والا ہوئے تے پاوے ارب پتی ہو گئے، صحرا میں رہے یا محل میں رہے،
ایمان والا ہے، تقوی والا ہے تو وہ اللہ کا دوست اور سجن ہے. میں اللہ ان کا سجن، ان کا دوست، ان کا ہادہ بصائر للناس، یہ لوگوں کے لیے بصیرتیں، رہنمائی ہے، دانشوریاں اللہ نے سکھائی ہیں. وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون، فرمایا یہ ہدایت کا ذریعہ، پیار رحمت کا ذریعہ، وہ یقین ایمان رکھنے والی قوم کے لیے ہے. حضرات میں نے کئی دفعہ بات سنائی ہے، جب آدمی فوت ہوتا ہے قبر میں جاتا ہے تو اللہ دو فرشتے بھیجتے ہیں اس کو. حدیث کے اندر الفاظ ہے فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ مَن رَّبُّكَ، وہ بٹھا دیتے ہیں اور سوال کرتے ہیں ہاں آنے والے بتا تیرا رب کون ہے. تو وہاں الفاظ ہیں ان کانا موقنا، ان کانا مؤمنا، دو لفظ آتے ہیں الگ الگ حدیثوں میں. اگر وہ ایمان والا ہے، اگر وہ یقین اعتماد والا ہے تو کہہ سکے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. پھر وہ پوچھے کہ تجھے پتہ کس طرح چلا میرا رب اللہ ہے؟ وہ کہے گا قرأت و کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تو مجھے اس کے ذریعے پتہ چلا کہ رب ایک کی ہے. قل هو اللہ احد. پھر پوچھا جائے گا ہاں جی من نبیوں کا، پھر وہی بیان اگر یقین ایمان کہہ سکے گا نبی محمد رسول اللہ. پھر سوال یہ ہے ما دینوں کا بزرگا تیرا مشن دین کیا ہے. پھر وہاں الفاظ انکانا یقین مومنن موقنا، یقین و ایمان کہہ سکے گا دینی الاسلام. فینادی مناد من السماء ان صدق عبدی، پھر آواز آئے گی میرے بندے نے سچ کہا، یہ پاس ہو گیا. ففرشوہ من الجنہ والبسوہ من الجنہ وافتحوا لہ بابا الی الجنہ، اس کے نیچے بستر بھی اس کا نیچے بچھاؤ جنت کا، سوٹ جنت کا پہناؤ اور پھاٹک کھول دو، کھڑکی کھول دو جنت کی طرف. اس کو نم کا نومت عروس، جس طرح دلہن سوتی ہے اپنے اس خاص مقام پہ شادی کے بعد تو سو جا، ہم جب چاہیں گے تجھے جگا دیں. اللہ سے دعا فرمائیں یہ حسن سلوک ہمیں نصیب ہو جائے. اللہ کرے یہ اللہ ہمارا مقدر بنائے. اور جب جان نکلے، روح نکلے تو وہاں یہ اللہ کی طرف آواز آ سکے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اور میرے فیصلوں پر راضی ہونے والے، اطمینان کی زندگی میری تقسیم پر، میرے فیصلوں پر اطمینان اور تسلی کی زندگی گزارنے میں آ میرے بندوں میری جنت میں داخل ہو جائے. یہ خوش نصیبی کا اعلان. حضرات توجہ، ارشاد ہوتا ہے ام حسب الذین اشتروا السیئات، کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کمائیں، برے کام کیے، ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ہم بنا دیں ان کو جو ایمان لے عمل صالح کیے. ایک بندہ ہے اپنی ماں کو کندھے پہ اٹھا کے بیت اللہ کا وہ کیا کراتا ہے، طواف کراتا ہے، مزدلفے اور منا جا کر لے جاتا ہے، عرفات کی زیارت کرواتا ہے. ایک ماں کو گولی مار کے مار دیتا ہے. تو کیا فیصلے نہیں ہوں گے؟ ایک باپ کے سامنے اس طرح جیسا مردے ہوتے اس طرح کھڑا ہوتا ہے، نظریں جھکا کے ادب احترام کے ساتھ، سانس سکھاتا ہے جس طرح، پھر دوسرا گلا گھوٹ کے مارتا ہے. میں پوسٹ پڑھی ہوگی آپ نے بھی، ابا بیمار ہسپتال میں بیٹا آگے اس کو گلا گھوٹ کے مارنا چاہتا ہے، وہ قدری بچ جاتا ہے، پھر کوشش کرتا ہے ابا مر جائے. میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں مجھے سب کے پترا پوچھے، بیٹے پوچھے ابا جی برار نے وہ علاج نہیں ہو رہا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، تو میں نے انہیں سمجھا پوچھنا کہ جانے دیکھو نا. ہاں میں نے پھر پوچھا تم یہ چاہتے ہو کہ کہیں کہ ڈاکٹر کو زہر کا ٹیکہ لگا؟ ہاں یہی پتر کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ فتویٰ مولوی صاحب نے کہ پتر نو باپ نو زہر کا ٹیکہ لا کے باہر کر دی. کینٹ میں 7-8 سال رہا ہوں تو وہاں ایک فوجی ہوگی تو بیوی نے ایک خامد کی میت اندر نہیں آنے دی، کہتے ادھر رکھو بچے ڈرتے ہیں. جنہ سے ساری زندگی کما کے مار کھا کے حرام کھا کے زندگی گزاری، انہوں نے ایک ہی سال چھڑ دینا، آگے کیا بنے گا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ و قرآن پر بھاگ جائیں گے سارے، دوڑ جائیں گے سارے، قرآن میں لکھا ہوا ہے. ادھر کیا ہے؟ کسی میں نہیں سیکھا میں پراما باز ماریا میری ننگی ہو گئی کنڈ، اس طرح کا پرا نہیں ساتھ نہیں تو لوگ سڑے مار دیں. کسی آخری پرا ہوں تو پھر کھلو کر نہ تو چپ کر کے ہار مان دیا کرو. میرے اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کو اس طرح کر دیں، ایک تہجد اشراق پڑھتا ہے، حلال کھاتا ہے، سچ بولتا ہے، دوسرا بدماشی کرتا ہے، لوٹ کر کھاتا ہے، حرام بولتا ہے، سابق حرام کھاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، برابر ہو جائے گا؟ کیسے ہو جائے گا؟ سواء محیاہم، وہ ان کا زندہ رہنا اور مرنا برابر ہے. زندہ رہتا بھی مردے، مر گئے کوئی حال نہیں.
سرمایہ بدترین ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ وخلق اللہ السماوات والارض بالحق، میرے اللہ نے آسمان و زمین بنائے سچائی پر مبنی ہے۔ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، تاکہ جزا دیجیے ہر جان جو اس نے کمایا ہے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرے کے برابر ظلم نہیں کرتے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِینَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِیامَہ، ہم میزان عدل قائم کریں گے، اور مَن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ یہ نظام اللہ نے بنایا ہے، اللہ کرے ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ ارشاد پاک ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، اور تحقیق دی ہم نے بنو اسرائیل کو کتابیں، مراد ہے آسمانی کتابیں، یعنی بعض نبیوں کو، والحکم بادشاہت، والنبوت یہ تین چیزیں نعمت کے طور پہ ارشاد فرمائیں۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ رزق دیا، فراوانی عطا فرمائی۔ وَفَضَّلْنَاهُ، بڑا ٹول ڈبا فضل اور برتریاں اللہ نے جہانوں پہ دی۔ وَآتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور ہم نے ان کو دلائل دیے فرمان کے، وحی کے، ارشادات کے۔ فَمَا اخْتَلَفُوا، بس نہیں اختلاف کیا لوگوں نے، الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، مگر اس کے بعد علم نبوت آیا، کتاب ہے، وحی ہے، تعلیمات ہے، تو انہوں نے ہٹ تربیت ضد بغاوت کی بنیاد پہ انکار کر دیا۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، بے شک تیرا رب فیصلہ کرے گا ان کے دونوں قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یعدلون، اختلاف کیا کرتے تھے۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، پھر ہم نے آپ کو بنایا کہ ایسی شریعت، ایسے طریقے پہ، من الامر فرمان، وحی، رہنمائی، فاتبعھا، لہذا آپ اس کی پیروی فرمائیں۔ ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، اور آپ نہ پیروی کریں ان لوگوں کی خواہشات کی جو کچھ نہیں جانتے۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، بے شک وہ ہرگز نہیں کفایت کر سکیں گے آپ سے کچھ بھی اللہ کے مقابلے میں۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور یقیناً جو ظالم ہیں بعض بعض کے یار سجن ہیں، دوست ہیں۔ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ اے متقین، اللہ متقین کا دوست کا ساتھ ہے۔ هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ، یہ بصیرتیں، یہ رہنمائی لوگوں کے لیے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ، ہدایت و رحمت ہے، لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ، یقین رکھنے والی قوم کے لیے۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کیا گمان کر رکھا ان لوگوں نے جنہوں نے برائیاں کمائیں، ان نجعلہم، اللہ ارشاد فرماتا ہے ہم ان کو بنا لیں گے، کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان لوگوں کی طرح جو ایمان لائے اور عمل اچھے کی۔ سواء محیاہم ان کا مرنا جینا سب برابر ہے۔ ساء ما یحکمون، بدترین ہے جو فیصلہ کرتے ہیں۔ وخلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا ولی سچی بات پہ، حق پہ مبنی، وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، تاکہ جزا دی جائے گی ہر جان جو اس نے کمایا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔